اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دلائل السلوک۔ البیان فی مسائل السلوک والاحسان المعروف بدلائل السلوک۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اور سلوک اور تصوف کے موضوع پہ سند ہے۔ یہ اس کا پہلی دفعہ جو طبع ہوا وہ پرنٹ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ساتھی کچھ تو مطالعہ بھی کم کرتے ہیں، حالانکہ ضروری ہے کہ مطالعہ کیا جائے، اور دوسرے کچھ اس میں اصطلاحات اور کچھ الفاظ مشکل بھی ہیں، تو اس کا سمجھ آنا بھی اتنا آسان نہیں، چونکہ اصطلاحات ہمیشہ مشکل ہوتی ہیں اور جاننی پڑتی ہیں اور جاننی چاہیے۔ تو میں نے سوچا اس دفعہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کتاب کو پڑھ لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اس کے دیباچے کے بعد پہلا باب شروع ہوتا ہے کہ اسلامی تصوف کی حقیقت۔ تصوف کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے تصوف کی اصل خواہ صوف ہو، اور حقیقت کے اعتبار سے اس کا رشتہ چاہے صفا سے جا ملے، اس میں شک نہیں کہ یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے، جس کی اساس خلوص فی العمل اور خلوص فی النیت پر ہے، اور جس کی غایت تعلق مع اللہ اور حصول رضائے الہی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آثار صحابہ سے اس حقیقت کا ثبوت ملتا ہے۔ لفظ تصوف جو ہے اس کی مختلف انداز سے تشریح کی گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ صوف کے اور موٹے کپڑے پہنتے تھے، اس لیے انہیں صوفی کہا گیا اور اس فن کو تصوف کہا جانے لگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ صفائے قلب سے ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے تھے انہیں صوفی کہا جانے لگا اور اس شعبے کو تصوف کہا جانے لگا۔ لیکن میرا اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو فرائض نبوت ارشاد فرمائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور جو قبول کرے اس کا تزکیہ فرماتا ہے۔ تو یہ لفظ تزکیہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا اگر فارسی میں ترجمہ کریں تو وہ صفائے قلب بنتا ہے۔ تو قرآن کریم کے الفاظ کا جب ترجمہ کیا گیا، بڑے بڑے ہمارے ائمہ دین اور بڑے بڑے علماء فارس میں ہوئے ہیں، فارسی ترجمے کیے گئے، تو میری ذاتی رائے میں لفظ تزکیہ کا ترجمہ صفائے قلب اور اس فن کے کرنے والوں کو صوفی کہا جانے لگا۔
خیر یہ تو ایک ضمنی سی بات ہے، کسی وجہ سے بھی کہتے ہیں، لیکن تزکیہ ہی کے نام کو آگے تصوف کہا جانے لگا۔ فرماتے ہیں یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے، بہت ضروری حصہ ہے دین کا، یہ دین سے الگ نہیں ہے بلکہ دین ہی کا ایک بہت ضروری حصہ ہے، اور اس کی بنیاد، جس کی اساس بنیاد کو کہتے ہیں، اس کی بنیاد خلوص فی العمل، یعنی ہر عمل میں خلوص کا ہونا، یہ بنیاد ہے تصوف کی۔ عبادات کی جائیں، اذکار کیے جائیں یا معاملات ہوں، جہاں بھی اطاعت الہی کی جائے، ہر عمل میں اطاعت الہی کی جائے، اور وہ صرف اس کی ظاہری صورت نہ ہو بلکہ خلوص دل سے کی جائے، تو یہ تصوف ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، عبادات میں بعض اوقات دکھاوا آ جاتا ہے، اعمال میں دکھاوا آ جاتا ہے، تو اعمال، عقائد سے لے کر اعمال تک زندگی کے ہر شعبے میں اتباع سنت کی کوشش کی جائے، اطاعت الہی کی کوشش کی جائے، اور اس کوشش میں پورا خلوص شامل ہو، اور خلوص فی نیت پر ہے، اور نیت اور ارادے میں بھی خلوص ہو، اور جس کی غایت تعلق مع اللہ اور رسول رضا الہی ہے، اور اس کا حاصل یا اس کا مقصد، اس ساری محنت کا مقصد نہ پیر بننا ہے، نہ صاحب کرامت بننا ہے، نہ ذاتی شہرت ہے، نہ پیسے کمانا ہے، بل اس کا مقصد اور اس کی انتہا، غایت انتہا کو کہتے ہیں، اس کی انتہا یہ ہے کہ اللہ سے تعلق استوار ہو جائے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اور اللہ کی رضا نصیب ہو۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آثار صحابہ سے اس حقیقت کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ، آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام کے کردار کا مطالعہ کریں تو اس حقیقت کا ثبوت ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ عہد رسالت اور صحابہ کرام کے دور میں جس طرح دین کے دوسرے شعبوں، تفسیر، اصول، فقہ، کلام وغیرہ کے نام اور اصطلاحات وضع نہ ہوئی تھیں، ہر چند کے ان کے اصول و کلیات موجود تھے، یعنی دین کے باقی جو شعبے ہیں وہ بھی عہد نبوی میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ان کی اصطلاحات وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، جیسے تفسیر، اصول، فقہ، کلام، ان کے نام اور اصطلاحات نہیں تھیں اس زمانے میں، لیکن اصول اور کلیات، قاعدے اور اصول موجود تھے، اور انہی عنوانات کے تحت یہ شعبے بعد میں مدون ہوئے، یعنی پھر بعد میں اسی ترتیب سے ان کی تدوین ہوئی اور انہیں مرتب کیا گیا۔ اسی طرح دین کا یہ عام شعبہ بھی موجود تھا، کیونکہ تزکیہ باطن خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل تھا۔ اسی طرح سے دین کا یہ شعبہ بھی موجود تھا، جیسے میں نے پہلے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے کہ تزکیہ فرائض نبوت میں سے ایک فریضہ تھا۔ اور صحابہ کرام کی زندگی بھی اسی کا نمونہ تھی، لیکن اس کی تدوین بھی دوسرے شعبوں کی طرح بعد میں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی صحابی کو صوفی یا اس طرح کے القاب اس لیے نہیں دیے گئے کہ صحابیت کے شرف اور لقب کی موجودگی میں کسی علیحدہ اصطلاح کی ضرورت نہ تھی، یعنی صحابی سے مراد یہ ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ اس کے لیے صوفی یا اس طرح کا کسی صحابی کو مولوی یا کسی صحابی کو متکلم یا مفسر بھی تو نہیں کہا گیا، چونکہ صحابی ہونا ان سب اوصاف کا موجود ہونا ہے۔
تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے لیے متکلم، مفسر، محدث، فقیہ اور صوفی کے القاب استعمال نہیں کیے گئے، صحابی ہونا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے دین کے اس شعبہ کی خدمت کی اور اس کے حامل اور متخصص قرار پائے، یعنی جو اس کے ساتھ جن کے نام مخصوص ہو گئے اور جو اس شعبے میں جنہوں نے شہرت حاصل کی، ان کی زندگیاں زہد و اتقاء اور خلوص و سادگی کا عمدہ نمونہ تھی۔ ان کی زندگیاں نیکی، پارسائی اور سادگی کا بہترین نمونہ تھی۔ ان کی غذا سادہ، لباس موٹا جوٹا اور اکثر صوف وغیرہ کا ہوتا تھا، اس وجہ سے وہ لوگوں میں صوفی کے لقب سے یاد کیے گئے۔ اس نسبت سے ان سے متعلقہ شعبہ دین کو بعد میں تصوف کا نام دیا گیا۔ قرآن حکیم میں اسے تقوی، تزکیہ اور خشیت اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم جہاں اس کا ذکر فرماتا ہے تو تقوی، جسے بار بار حکم دیا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، یا تزکیہ یا خشیت اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، یہ نام قرآن کریم میں اس کے ملتے ہیں، اور حدیث شریف میں اسے احسان سے موسوم کیا گیا ہے۔ احسان بھی خلوص نیت اور دلی جذبوں کا نام ہے۔ اسے دین کا ما حاصل قرار دیا گیا، یعنی پورے دین کا حاصل، یہ خلوص طلب میں بھی اور عمل میں بھی اور نیت میں بھی جو ہے، یہی دین کا حاصل ہے۔ اور اس کی تفصیل حدیث جبریل میں موجود ہے۔ مختصر یہ کہ تصوف، احسان، سلوک اور اخلاص ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔ یعنی تصوف کہا جائے یا احسان کہا جائے یا سلوک کہا جائے یا اخلاص کہا جائے تو یہ نام مختلف ہیں، چیز ایک ہی ہے، کیفیت ایک ہی ہے۔ نبوت کے دو پہلو ہیں اور دونوں یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ کما قال تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جس طرح ارشاد باری ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا، یہ ترجمہ ہے اس آیہ کریمہ کا، جبکہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ نبوت کے ظاہری پہلو کا تعلق تلاوت آیات، تعلیم و تشریح کتاب سے ہے، اور اس کے باطنی پہلو کا تعلق تزکیہ باطن سے ہے۔ جن نفوس قدسیہ کو نبوت کے صرف ظاہری پہلو سے اس سے وافر ملا، وہ مفسر، محدث، فقیہ اور مبلغ کے ناموں سے موسوم ہوئے، اور جنہیں اس کے ساتھ ہی نبوت کے باطنی پہلو سے بھی سرفراز فرمایا گیا، ان میں بعض غوثیت، قطبیت، ابدالیت، قیومیت وغیرہ کے مناصب پر فائز ہوئے، مگر ان سب کا سرچشمہ کتاب و سنت ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان علاقہ قائم رکھنے والی چیز اعتصام بالکتاب و سنہ ہے، یہی مدار نجات ہے۔ یعنی نبوت کے دو پہلو ہیں۔ آپ کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ہے تعلیم کتاب و حکمت، ظاہری دین، عقائد کا پتہ ہو، حلال حرام، جائز ناجائز، اوامر و نواہی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، فرائض، سنت، واجبات، مستحبات، دین کے احکام کا پتہ ہونا، عقائد کا پتہ ہونا، دین کے احکام کا پتہ ہونا، یہ وہ باتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ارشاد فرمائیں۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا یا وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، یا پھر حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث بھی وحی الہی ہے، لیکن اس میں الفاظ حضور کے ہیں، مفہوم اللہ کی طرف سے ہے۔
قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اسے وہی مطلب کہتے ہیں، اور حدیث کو وہی غیر مطلب، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جن کو علوم ظاہری نصیب ہوئے اور حصہ وافر ملا، تو کوئی تفسیر کے شعبے میں جس کو علم ملا وہ مفسر کہلایا، حدیث کے شعبے میں کوئی محدث کہلایا، فقہ کا جاننے والا فقیہ کہلایا، اور مبلغ دین کو پہنچانے والے، یہ ان کے نام ہوئے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اکثر مفسرین، محدثین اور فقیہ حضرات اس نور باطن سے بھی ان کے سینے منور تھے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان حضرات کے پاس یہ نعمت نہیں تھی، یہ نعمت بھی تھی، اور یہ بات بھی آگے آ جائے گی کہ یہ تصوف بغیر دینی علم کے قائم نہیں رہ سکتا۔ دو میں سے ایک بات ضروری ہوتی ہے، یا بندہ خود عالم ہو یا کسی عالم کے دامن سے وابستہ ہو جو اس کی رہنمائی کرتا رہے، یا پھر اللہ اسے اپنی طرف سے علوم عطا کر دے اور اسے علم لدنی نصیب ہو جائے۔ بہرحال بغیر علم کے تصوف نہیں چل سکتا، اور اس کے بغیر علم کا مزہ نہیں آتا۔ علم صرف زبانی باتوں تک رہ جاتا ہے، اور یہ ظاہری علوم تو دینی علوم کی طرح دنیاوی بے شمار علوم ہیں، سائنس کے شعبہ، طب کے مختلف شعبوں کے، باٹنی کے دوسرے تیسرے، لیکن ان میں وہ کیفیات نہیں ہوتی جو دلوں کو متاثر کریں، وہ صرف ذہنوں تک محدود ہوتے ہیں۔ دین ایسا علم ہے جو صرف ذہنوں تک نہیں رہتا۔ سو اگر کوئی علم ظاہر میں مشہور ہوا تو وہ مفسر مشہور ہوا، محدث مشہور ہوا، فقیہ مشہور ہوا، اور اس کے ساتھ جن کو یہ باطنی پہلو بھی، یعنی یہ کیفیات بھی نصیب ہوئیں، دل بھی روشن ہوئے، صفائے قلب بھی نصیب ہوا، تو وہ مناصب سے نوازے گئے، بعض غوث ہوئے، بعض قطب ہوئے، ابدال ہوئے، قیوم ہوئے۔ ان کی تفصیل آگے کتاب میں آئے گی انشاءاللہ، مگر ان سب کا سرچشمہ کتاب و سنت ہے۔ ان تمام نعمتوں کی بنیاد اور اصل جو ہے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان علاقہ قائم رکھنے والی چیز اعتصام بالکتاب و سنہ ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس کا واحد ذریعہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ وابستگی ہے۔ اسے اعتصام ہوتا ہے پکڑ کے رکھنا کسی چیز کو، یعنی اللہ کی کتاب کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ کے رکھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور یہی مدار نجات ہے، یہی سبب ہے جس کی وجہ سے نجات نصیب ہوگی۔ قبر سے حشر تک اتباع کتاب و سنت کے متعلق ہی سوال ہوگا۔ جو قبر میں جو سوال جواب ہوتے ہیں، یا میدان حشر میں جو پوچھا جائے گا، تو یہی پوچھا جائے گا کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے ارشادات کو قبول کیا تو ان پر کس حد تک عمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ محققین صوفیہ کرام نے شیخ یا پیر کے لیے کتاب و سنت کا عالم ہونا لازم قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہے مگر اس کی عملی زندگی کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ولی اللہ نہیں بلکہ جھوٹا ہے اور شعبدہ باز ہے۔ یعنی اگر کوئی ہوا میں بھی اڑتا ہے تو ہوا میں تو گدھ بھی اڑ رہے ہیں، مکھی بھی اڑ رہی ہے، اللہ کی بے شمار مخلوق ہے، مچھر بھی اڑ رہا ہے، پرندے بھی اڑ رہے ہیں، حرام کھانے مردار کھانے والا گدھ بھی ہوا میں اڑ رہا ہے۔ ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ کا دین ہو، ظاہری علوم ہوں اور باطنی اور قلبی کیفیات ہوں، اور اس کی عملی زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو پھر اسے ولی اللہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ تو اچھا مسلمان بھی نہیں کہلا سکتا۔
کیونکہ تعلق میں اللہ کے لیے اتباع سنت لازمی ہے، یعنی اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع از حد ضروری ہے۔ اس کے باہر کوئی راستہ نہیں جس سے بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہو۔ وہ رب ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے، ہر ایک کا مالک ہے، ہر ایک کو روزی دے رہا ہے، یہ اس کا تعلق ربوبیت کا یا رحمانیت کا ہر ایک کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک تعلق رحمت کا، کرم کا، احسان کا، بخشش کا، عطا کا، وہ تعلق صرف اس بندے سے قائم ہوگا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔ یعنی یہ تعلق جو محبت کا ہے، جو اللہ کے کرم و عطا کا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اتباع آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتباع سنت کا پورا حق ان اللہ والوں نے ادا کیا جنہوں نے نبوت کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کی اہمیت کو محسوس کیا اور ہمیشہ پیش نظر رکھا، تبلیغ و اشاعت دین کو تزکیہ نفوس سے کبھی جدا نہ ہونے دیا۔ تمام کمالات اور سارے مناصب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بدولت ہی حاصل ہوتے ہیں، اور تصوف کا اصل سرمایہ اتباع سنت ہے۔ یعنی حقیقتاً حضور کی غلامی کا حق ان لوگوں نے ادا کیا جنہوں نے علوم ظاہری بھی سیکھے، کیفیات باطنی بھی حاصل کی، اور اطاعت و غلامی کا حق ادا کیا، اور پھر اس دولت کو دنیا میں تقسیم کر کے دوسروں تک پہنچایا جنہوں نے نبوت کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کی اہمیت کو محسوس کیا اور ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ قرآن کریم کی تعلیم، سنت کی تعلیم، عملی زندگی میں اس پر عمل اور قلبی کیفیات حاصل کی، اور انہیں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا، اور سارے کمالات، سارے عہدے، سارے مناصب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بدولت ہی حاصل ہوتے ہیں، اور تصوف کا اصل سرمایہ اتباع سنت ہے، اور یہی تصوف ہے کہ حضور کا اتباع کیا جائے اور پورے خلوص سے کیا جائے۔ موضوع علم تصوف، یعنی اس کا موضوع کیا ہے، یہ تصوف جو ہے اس کا یہ کس چیز پہ بات کرتا ہے، یہ کیا سکھاتا ہے، کیا سمجھاتا ہے، موضوع کیا ہے اس کا، کس بات پہ یہ اپنا روح سخن کھولتا ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کسی علم کے موضوع کا تعین اس کے عوارضات ذاتیہ کی بحث سے ہوتا ہے، یعنی کسی بھی موضوع کا پر جو بحث کی جاتی ہے وہ ان چیزوں سے کی جاتی ہے جو اس سے حاصل ہوتی ہیں، وہ اچھی ہیں یا خراب ہیں۔ عوارضات ذاتیہ ہوتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں ذاتی زندگی میں۔ کسی علم پر اگر بحث کی جائے گی، کسی شعبے پر بحث کی جائے گی، تو اس کے موضوع کا تعین اس کے عوارضات ذاتیہ کی بحث سے ہوگا، یعنی اس کو حاصل کرنے سے فائدہ کیا ملتا ہے یا اس کو چھوڑ دینے سے نقصان کیا ہوتا ہے، یوں ہوں گے اس کے عوارضات ذاتیہ۔ تو اس پر بحث اس حوالے سے ہوتی ہے موضوع پر۔ پس علم تصوف کا موضوع مکلفین کے احوال ہیں، یعنی صوفیوں کے حالات جو ہیں وہ اس کا موضوع ہوں گے کہ جنہوں نے تصوف حاصل کیا ان کا فائدہ کیا ہوا یا اس میں انہیں نقصان کیا ہوا، ان کے جو احوال اور کیفیات ہیں وہ اس کا موضوع ہوں گے، مگر مطلقاً احوال نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ کون سا فعل قرب الہی کا سبب بنتا ہے اور کون سا فعل اللہ سے دوری کا موجب، یعنی صرف احوال کی بات نہیں ہوگی بلکہ اس میں یہ جانچا جائے گا
کہ کون سا کام اگر بندہ تصوف سیکھتا ہے یا اس فن کو حاصل کرتا ہے تو اس میں کیا کیا کام اسے کیا کیا کیفیات نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے قرب کا سبب بنتی ہیں، یا اس کے چھوڑ دینے سے کون سا نقصان ہوتا ہے اور آدمی کن باتوں میں پھنس جاتا ہے جو اللہ سے دوری کے سبب بنتی ہیں۔ جیسا کہ علم طب میں موضوع بدن انسانی ہے لیکن مطلقاً بدن نہیں، یعنی طب یا جو میڈیکل سائنس ہے اس کا موضوع تو ہیومن باڈی ہے، انسانی وجود ہے، لیکن صرف وجود نہیں بلکہ من حیث الصحت والمرض، صرف وجود اس کا موضوع نہیں بلکہ وجود کو صحت یا بیماری کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ طبیب کے اس نسخے سے اسے شفا ہوئی یا اس کے کھانے کا جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ ہوا اور اس دوا سے اسے اور خرابی ہو گئی۔ تو اب علم طب کا موضوع تو بدن انسانی ہے لیکن صرف بدن نہیں بلکہ صحت اور بیماری کے اعتبار سے بدن پر بحث کی جائے گی۔ اسی طرح علم تصوف میں بھی احوال مکلفین کے متعلق اللہ تعالیٰ کے قرب و بعد کی حیثیت سے بحث ہوگی۔ اسی طرح علم تصوف پر بھی کہ اس کے حاملین کو یا اس کے کس عمل میں یا کس کیفیت میں قرب الہی نصیب ہوتا ہے یا کوئی ایسا کام ہے خدا نخواستہ جو اللہ سے دور کر دے۔ علم تصوف کی تعریف اور غایت، اگلا جو ہے سرخی وہ ہے کہ علم تصوف کی تعریف کیا ہے اور غایت اس کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا ہوا علم تعرف به احوال تزکیۃ النفوس و تصفیۃ الاخلاق و تعمیر الباطن والظاہر لنیل السعادۃ الابدیہ و یحصل به اصلاح النفس والمعرفۃ ورضاء الرب و موضوعہ التزکیۃ والتصفیۃ و تعمیر المذکورات و غایۃ نیل السعادۃ الابدیہ، یعنی یہ ایسا علم ہے جس کے حالات کا پتہ تزکیہ اور تعمیر باطن اور ظاہر سے چلتا ہے۔ یعنی تصوف کا موضوع یہ ہے کہ بندے کے ظاہر اور باطن دونوں کی تعمیر ہو، ظاہر کی اصلاح بھی ہو اور قلبی کیفیات میں بھی خلوص آئے، اعمال میں خلوص آئے اور قلبی کیفیات بھی نصیب ہوں۔ لنیل السعادہ، تاکہ اسے سعادت نصیب ہو، یعنی اللہ کا کرم نصیب ہو، قرب الہی نصیب ہو، رضا الہی نصیب ہو، سعادت الابدیہ، ابدی سعادت نصیب ہو۔ یحصل به اصلاح النفس، اس سے اصلاح نفس حاصل ہوتی ہے، آدمی کا نفس سدھر جاتا ہے۔ ورضا رب، اور اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ وموضوع تزکیۃ و تصفیۃ و تعمیر المذکورات، اور اس کا موضوع ہے تزکیہ، تصفیہ اور جو بات اوپر کی گئی یعنی اخلاق، باطن اور ظاہر کی تعمیر، یہ اس کا موضوع ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے، صوفی بن کر کسی نے اس کے ذریعے کوئی دولت نہیں کمانی ہوتی، اس کے ذریعے چندہ نہیں کرنا ہوتا، اس کے ذریعے لوگوں سے گھٹنوں کو ہاتھ لگوانے یا ہاتھوں کو بوسے نہیں دلوانے ہوتے، یا کوئی مافوق الفطرت انسان نہیں بن جاتا، بلکہ اس سے مراد تعمیر باطن ہے، تزکیہ ہے، تصفیہ ہے اور اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ وغایتہ نیل السعادۃ الابدیہ، اور اس کا مقصد اور اس کی انتہا ابدی سعادت کا حصول ہے۔ آگے فرماتے ہیں تعریف، موضوع اور غایت کا بیان اس لیے کیا گیا ہے، یعنی تعریف بھی اور اس کا موضوع کیا ہے اور اس کا مقصد، غایت، انتہا اس کی کیا ہے، اس کا بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ اس کی مثال امور سے گانا سے واضح ہوتی ہے، یعنی ان تین چیزوں سے اس کی مثال واضح ہوتی ہے کہ خلوص ہو، پھر اعمال ظاہری درست ہوں، باطنی تعمیر ہو، خلوص ہو اور منزل اللہ کی رضا ہو۔ ان تین چیزوں سے اس کی غرض واضح ہوتی ہے کہ تصوف و سلوک کا دین اسلام میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ ظاہر ہو جائے،
اور کسی کے لیے اس امر کی گنجائش نہ رہے کہ میں اس احتمال سے کہ یہ علم ظنی ہے ویسے قابل احتمال نہ سمجھے، یعنی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ محض ایک ظنی علم ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ اللہ کرنے سے تعمیر باطن ہو سکتی ہے، نہیں، یہ ظنی علم نہیں ہے، یہ اس کے یقینی نتائج ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ علم ظنی ہے، یعنی یہ ایک احتمال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک ناقابل انکار، ایک بدیہی حقیقت ہے، یعنی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دین کے دوسرے شعبوں میں ہزاروں مسائل ایسے ہیں جن کی حیثیت ظنی مسائل کی ہے۔ دین کے باقی شعبوں میں بھی تو بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کی حیثیت ایسی ہے کہ ان سے بھلائی کا احتمال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف کی حیثیت ظنی نہیں، یقینی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے وہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ اس کی حیثیت ظنی ہے، یعنی ذکر اذکار کرنے سے احتمال ہے کہ اصلاح ہو جائے۔ اگر ایسا کوئی مانے تو بھی اسے چھوڑنے کی گنجائش باقی نہیں کہ دین کے باقی مسائل میں بھی ظنی مسائل موجود ہیں، تو اس طرح چھوڑنے لگے گا تو پھر سارا دین چھوڑ جائے گا۔ علم تصوف میں ظنی کا احتمال پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اور اس عقیدہ میں غلو کرنا علمی دیانت سے بعید ہے، یہ علمی بددیانتی ہے۔ ایسا کرنا در حقیقت ارباب تصوف یعنی اولیاء اللہ سے عداوت کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی اس علم کی تحقیر کرتا ہے یا اس کی توہین کرتا ہے تو علم کی توہین تو نہیں ہوتی، حاملین علم کی ہوتی ہے، اور حاملین علم جو ہیں تصوف کے وہ سارے اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء اللہ سے دشمنی کرنا جو ہے وہ اللہ کریم کا اس پہ ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی میں اسے جنگ کے لیے للکارتا ہوں، یعنی جس نے میرے ولی کو دکھ پہنچایا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ فرمایا یہ وعید موجود ہے، اس لیے تصوف کے ماندین اپنی عاقبت کی فکر کریں، یعنی اگر کوئی تصوف حاصل نہیں بھی کرتا تو اس کی مخالفت نہ کرے اور اس کے حاملین کو پر اعتراضات نہ کرے کہ یہ اللہ سے جنگ کرنے کا مترادف ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی فن میں مہارت نہیں رکھتا اسے اس فن اور اہل فن پر تنقید کا حق بھی نہیں پہنچتا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جتنے لوگ تصوف پہ اعتراض کرتے ہیں وہ خود صوفی نہیں ہیں، اور یہ کیسی اصولی بات ہے کہ جس چیز کو آپ جانتے ہی نہیں اس فن پہ اعتراض کرنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ ایک آدمی گاڑی چلانا نہیں جانتا، وہ گاڑی میں بیٹھے، وہ ڈرائیور کو کیا بتائے گا کہ یہ غلط کر رہے ہو یہ صحیح، اسے تو چلانا آتا ہی نہیں۔ کوئی بھی فن جس سے کوئی جانتا نہیں اس فن میں اسے تنقید کا حق نہیں پہنچتا، اور تصوف پہ جتنے لوگوں نے تنقید کی ہے وہ صرف وہ لوگ ہیں جو خود اس سے واقف ہی نہیں ہیں، تو فرمایا ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاسفہ جنہیں علم و تحقیق پر بہت ناز ہے، یعنی جو بڑے پائے کے فلاسفر ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، جب تصوف پر بحث کرتے ہوئے مسئلہ کشف پر آتے ہیں تو ان کے لیے اس عاجزانہ اعتراف کے بغیر کوئی راستہ نہیں، یعنی جب وہ فلاسفہ تصوف پہ بحث کرتے ہیں اور بات کشف کی آ جاتی ہے تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لکھتے ہیں ھذا طور وراء طور العقل، کہ یہ باتیں عقل کی رسائی سے باہر ہیں، ہمارا سارا فلسفہ عقل کا محتاج ہے، عقل کی کاوش ہے، دماغ کی کاوش ہے، لیکن یہ کشف و مشاہدہ یہ عقل کی رسائی سے آگے کی بات ہے۔ لا یدرکہ الا اصحاب القوۃ القدسیہ، اس کی بات وہی کر سکتے ہیں جو قدسی پاکیزہ طاقتوں کے مالک ہیں، جن کے قلوب روشن ہیں، جن کے سینے تجلیات باری سے منور ہیں، جن کے قلوب برکات نبوت سے روشن ہیں، وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی اگلی سرخی ہے تصوف کیا نہیں ہے، یعنی اب تک جو کچھ بتایا گیا وہ یہ تھا کہ تصوف کیا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں تصوف کیا نہیں ہے۔ یہ بڑا
غور کرنے کا اور بڑا توجہ سے سننے کی سرخی ہے۔ فرماتے ہیں تصوف کے لیے نہ کشف و کرامت شرط ہے، نہ دنیا کے کاروبار میں ترقی دلانے کا نام تصوف ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ کسی سے بڑی کرامتیں ظاہر ہوں تو وہ صوفی ہے، یا کسی کو بہت کشف ہوتا ہے تو وہ صوفی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور نہ یہ ضروری ہے کہ کوئی صوفی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے کاروبار کو ترقی ہوگی۔ نہ تعویذ گنڈوں کا نام تصوف ہے، نہ جھاڑ پھونک سے بیماری دور کرنے کا نام تصوف ہے۔ تعویذ گنڈوں کا نام بھی تصوف نہیں ہے، جھاڑ پھونک کا نام بھی تصوف نہیں ہے، نہ دعا سے مقدمات جیتنے کا نام تصوف ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ پیری مریدی کرتی ان کاموں کے لیے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تصوف نہیں ہے، نہ قبروں پر سجدہ کرنے اور ان پر چادریں چڑھانے اور چراغ جلانے کا نام تصوف ہے۔ قبروں کو سجدے کرنا یا قبروں پر چراغ جلانا یا قبروں پر بوسے دینا، چادریں چڑھنا، یہ تصوف نہیں ہے۔ نہ آنے والے واقعات کی خبر دینے کا نام تصوف ہے۔ یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ کوئی تصوف علوم غیب جانتا ہے اور آنے والی باتوں، نہ اولیاء اللہ کو غیبی ندا کرنا، غائبانہ پکارنا، مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، یہ تصوف نہیں ہے۔ نہ اس میں ٹھیکیداری ہے کہ پیر کی ایک توجہ سے مرید کی پوری اصلاح ہو جائے گی، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک دم اصلاح ہو جائے گی۔ انسانی مزاج ہے، بدلتے بدلتے، اللہ چاہے پل بھر میں بدل دے، اللہ چاہے اس پہ وقت رکھے۔ اور سلوک کی دولت بغیر مجاہدہ اور بطوں اتباع سنت حاصل ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مجاہدہ محنت بھی نہ کرے اور حضور کا اتباع بھی نہ کرے اور اسے یہ دولت حاصل ہو جائے، محض پیر کی توجہ سے حاصل ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ نہ اس میں کشف و الہام کا صحیح اترنا لازمی ہے، نہ یہ ضروری ہے کہ جو پیر صاحب کہہ دیں وہ کشف بھی صحیح ہو یا الہام سے، یہ نہیں۔ نہ وجد و تواجد اور رقص و سرود کرنا، اور نہ ہی یہ موجودہ جو تصوف کے ادارے حکومت بنا رہی ہے کہ گانے بجانے اور باجے گاجے اور رقص و سرود اور اچھل کود، یہ تصوف نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں تصوف کا لازم اور عین تصوف، آج کل یہی چیزیں تصوف سمجھی جاتی ہیں جو بالکل سراسر غلط ہے، حالانکہ ان میں کسی ایک چیز پر تصوف اسلامی کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ ساری خرافات اسلامی تصوف کی عین ضد ہیں، یعنی اسلامی تصوف کے خلاف ہے۔ یہاں ایک باب ختم ہوتا ہے اور اس سے آگے شروع ہوتا ہے کہ تصوف کا ثبوت کیا ہے۔ مین ہیڈنگ ہے، بڑی سرخی ہے، تصوف کا ثبوت۔ حدیث جبریل علیہ السلام، یہ غالباً حجۃ الوداع کے بعد حضور کی دنیاوی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں جبرائیل امین حاضر ہوئے تھے، تو کتب حدیث میں حدیث جبریل کو اصول دین کے بیان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس میں اس حدیث کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ یہ دین کی بنیادی حیثیت ہے، اصول دین میں اس کی بنیادی حیثیت ہے۔ ایمان اور دین کو اسلام، ایمان اور احسان سے مرکب فرمایا گیا، یعنی اس حدیث میں دین کے 3 جز ارشاد فرمائے گئے ہیں، 3 حصے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اسلام ایک حصہ، اسلام دوسرا حصہ، ایمان اور تیسرا حصہ احسان، یعنی یہ 3 حصے مل کر پورا دین بنتا ہے۔ احسان کی وضاحت یوں کی گئی ہے، قال اخبرنی من الاحسان، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے ارشاد فرمائیے۔ حضرت جبریل امین انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے پوری حدیث یہ ہے کہ پہلے اسلام کے بارے بتائیے، پھر ایمان کے بارے بتائیے، اور کا تیسرا حصہ ہے اخبرنی من الاحسان، احسان کے بارے ارشاد فرمائیے۔ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ، حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے روبرو دیکھ رہا ہے۔
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر تجھ میں یہ استعداد نہیں ہے یا تیری یہ مقام تجھے نصیب نہیں ہے، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ پھر یہ یقین کامل ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اور اس کے بعد جبریل امین چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی یا عمر اتدری من السائل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر جانتے ہو یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ قلت اللہ و رسولہ، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قال فإنہ جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے اور یہ اس لیے آئے تھے کہ آپ لوگوں کو آپ کا دین سکھائیں، یعنی دین مکمل ہو چکا تھا اور یہ آیت نازل ہو چکی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارا یہ نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس کے بعد جبریل علیہ الامین حاضر ہوئے۔ اس آیت سے مراد تھی کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمتیں تم پر مکمل ہو گئیں اور اللہ نے تمہارے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو دین کا خلاصہ یا ما حاصل سمجھانے کے لیے انسانی شکل میں جبریل امین حاضر ہوئے اور یہ سوال حضور سے کیے۔ تو یہ نیچے ترجمہ بھی اس کا دیے ہوئے، جبریل علیہ السلام نے کہا مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ رسول خدا نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا عمر کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث کی شرح میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا، قال امام مالک من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ اس حدیث کی شرح میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں جس نے تصوف سیکھنے کی کوشش کی لیکن فقہ نہیں سیکھی، دین نہیں سیکھا، وہ بے دین ہو گیا، تزندہ کا زندیق ہو گیا۔ اور جس نے فقہ حاصل کیا لیکن تصوف نہیں سیکھا، علم ظاہر حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا لیکن کیفیات قلبی حاصل نہیں کی، فقط تفسق، اس نے برائی کی، وہ گناہگار اور فاسق ہے۔ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ، جس نے دونوں چیزوں کو جمع کر لیا، علم ظاہری کو اور کیفیات باطنی کو، اس نے حق ادا کیا، وہ محقق ہوا۔ امام مالک نے فرمایا جس نے فقہ کے بغیر تصوف حاصل کیا وہ زندیق ہوا، جس نے تصوف سیکھے بغیر فقہ کے علم حاصل کیا وہ فاسق ہوا، اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہوا۔ بدعاں کے بنائے دین و کمال عام بر فقہ و کلام و تصوف است۔ یہ حدیث مشکات شریف میں ہے، کتاب الایمان میں، اور علامات شرح مشکات میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی یہ عبارت موجود ہے، بدعاں کے بنائے دین و کمال برآں فقہ و کلام و تصوف است، کہ یہ جان لو کہ دین کا کمال جو ہے اس کی بنیاد فقہ، کلام اور تصوف پر ہے۔ فقہ مسائل ہیں، کلام عقائد ہیں، اور تصوف کیفیات باطنی۔ وہ فرماتے ہیں دین کی بنیاد ان تین چیزوں پر ہے۔ در حدیث شریف بیان ہر سے مقام کردہ، یا اس حدیث جبریل علیہ السلام میں ان تینوں کا بیان ہو گیا۔ اسلام اشارت بفقہ است، اسلام احکام کا نام ہے، حلال حرام جائز ناجائز، کہ متضمن بیان اعمال و احکام شرعیہ است، کہ احکام کا بیان جو ہمارے کردار سے وابستہ ہے اور اس میں شرعی احکام ارشاد فرماتا ہے۔ ایمان اشارت و اعتقادات کے مسائل اصول کلامند، اور ایمان نام ہے عقائد کا جو اصول کلام سے تعلق رکھتا ہے۔ احسان اشارت و اصل تصوف است، اور احسان
حقیقت ہے تصوف کی، اور یہ کہ عبارت از صدق توجہ الی اللہ است، کہ یہ اللہ کی طرف خلوص دل سے متوجہ ہونے کا نام ہے۔ جمیع معنی تصوف کے مشائخ طریقت ماں اشارت کردہ اندرا جمیع بہمی معنی است، اور جتنے مشائخ طریقت نے تصوف کا معنی کیا ہے انہوں نے یہی معنی ارشاد فرمایا ہے کہ تصوف کا معنی از صدق توجہ الی اللہ است، کہ پورے خلوص کے ساتھ متوجہ الی اللہ ہونا ہے۔ و تصوف و کلام لازم یک دیگرن، اور تصوف اور علم کلام ایک دوسرے کے لیے ضرور، کلام عقائد کو کہا ہے نا، عقائد اور یہ کیفیات قلبی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں کہ ہیچ یکے بے دیگر تمام نہ پذیرت، کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ چراغ کے کلام بے تصوف و تصوف بے فقہ صورت نہ بندہ، جس طرح ایمان بغیر تصوف کے اور تصوف بغیر فقہ کے مکمل نہیں ہوتا، وزیرہ کے حکم الہی بے فقہ شناختہ نہ شود، اور فقہ کے بغیر اللہ کے احکام کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اور فقہ بے تصوف تمام نہ شود، اور فقہ جو ہے یعنی احکام الہی کا علم جو ہے وہ تصوف بغیر مکمل نہیں ہوتا، زیرا کہ عمل بے صدق توجہ تمام نہ پذیرت، کہ کوئی عمل بھی جب تک خلوص سے نہ کیا جائے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہر دو بے ایمان صحیح نہ کردا، اور دوئے گلاں اگر علم دین نو جاندا بھی ہے اور خلوص نہ عمل بھی کرنا چاہتا لیکن عقیدہ صحیح نہیں، تو پھر بھی کل کو برمثال روح و جست کے ہیج قدام بے دیگر وجود نہ گیرت۔ اے ایمان، عمل اور خلوص انہاں دا رشتہ اس طرح جس طرح جسم اور روح دا، کہ روح بغیر جسم دے کوئی شے نہیں اور جسم بغیر روح دے کوئی شے نہیں، لہذا انہاں نو الگ نہیں کیتا جا سکتا۔ فائدہ تصوف جزو دین ہے، دین کا حصہ ہے، اور انتفاع جز مستلزم ہے انتفاع کل کو، پس انکار تصوف ملتزم ہوگا انکار دین کو۔ یعنی تصوف دین دا ایک اہم حصہ، تو فرمانے جڑا جز دا انکار ہے، مثلا جز اور بدن اور روح، یہ دو اجزاء، دو جز، دو حصے، ایک حصہ روح ایک بدن ہے، ایک حصے دا انکار کر دے، جز دا انکار کل دا انکار ہے۔ تسی اگر آ دے جی بدن دی کوئی ضرورت نہیں تو پھر روح دی ضرورت اپنے آپ انکار ہو گیا، انسان دی وجہ دا انکار ہو گیا۔ یا روح دا انکار کر دے بدن نہ دے، بدن ٹھیک ہے جی روح کوئی شے نہیں، تو بدن بھی ایک لاش ہے۔ پھر تو فرمائیں کہ اصول یہ ہے کہ کسی بھی اصول دے اگر ایک حصے دا انکار کیتا جائے تو اس پورے دا انکار ہو گیا نا۔ فرمایا انتفاع جز مستلزم ہے انتفاع کل کو، کسی حصے دا انکار پورے اس دا انکار شمار ہوتا، لہذا تصوف دا انکار جڑا یہ دین دا انکار شمار ہو سی۔ عالم جب تک تصوف و سلوک سے بے بہرہ ہے، نہ وارث رسول ہے نہ نائب رسول، وَإِلَا يَكُونُ الْخَلِيفَةَ إِلَّا مَنْ جَمَعَ الْمَقَاصِدَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَحَفَظَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَتَدَرَّبَ فِي قَوَانِينِ السُّلُوكِ وَتَرْبِيَةِ السَّالِكِينَ۔ تفہیمات الہیہ دی عبارت ہے، اسے لکھ دیں کہ عالم تب خلیفہ بنسی اور نائب رسول آدھنا الانبیاء ورثۃ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ عالم حضور دے وارثن، حدیث پاک ہے جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو فرمائے دیں بھئی او عالم کوئی وارث نہیں جس نے جمع المقاصد الثلاثہ، یہ ترے مقصد جڑے بیان کیتے نا، ایمان، علم اور خلوص، یہ ترے جس جمع نہیں کیتے وہ وارث رسول نہیں۔ فرمایا وَلَا يَكُونُ الْخَلِيفَةَ إِلَّا مَنْ جَمَعَ الْمَقَاصِدَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا حَفَظَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ تَدَرَّبَ فِي قَوَانِينِ السُّلُوكِ وَتَرْبِيَةِ السَّالِكِينَ، جس نے کتاب و سنت عقیدہ، کتاب و سنت اس نال عمل اور
تربیت کیتی ہے اور قوانین یاد کیتے ہیں سلوک دے اور تربیت کیتی ہے سالکین دی اور کیفیات قلبی حاصل کیتی ہیں۔ خلیفہ رسول صرف وہ شخص ہوگا جس نے تینوں شعبے جمع کیوں جن کا ہم نے ذکر کیا، کتاب اللہ، سنت رسول کو یاد کیا اور قوانین علم سلوک اور طبیعت سالکین میں کوشش کی ہو۔ فائدہ: العلماء ورثۃ الانبیاء سے مراد وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کے تینوں اجزاء کو جمع کیا، کیونکہ فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَهُ، یہ جبریل ہیں، تشریف لائے ہیں کہ آپ کو آپ کا دین سکھائیں۔ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جس دین کی تعلیم کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، وہ دین تین اجزاء اسلام، ایمان اور احسان سے مرکب ہے، جس میں سلوک جسے لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا بھی شامل ہے، یعنی تصوف بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا عقیدہ اہم ہے۔ اس تو بعد علم و عمل دی اہمیت ہے، اتنی اہمیت اس خلوص دی بھی ہے جڑا اس عمل چاہیدہ اور تصوف دین دا اہم حصہ۔ اگر یہ تسلیم کر لیں کہ سلوک بدعت ہے تو ماننا پڑے گا کہ دین مرکب بدعت سے۔ اگر تصوف نو بدعت کہا جائے تو ادھا پھر مطلب یہ اسی بات دین دا ہی قصہ بدعت ہے، اور جس لئے دین بدعت اور غیر بدعت شامل ہو گیا تو پھر تو دین دی تمیز ہی کوئی نہ رہی کہ حقیقت کی ہے اور جھوٹ کی ہے، پھر تو وہ فائدہ ہی کوئی نہ رہا۔ بعثت انبیاء کا مقصد: انبیاء علیہ السلام تین اغراض کو پورا کرنے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ اول تصحیح عقائد، دوم تصحیح اعمال، سوم تصحیح اخلاص۔ یعنی ہر نبی دی بعثت جیڑی ہوئی ہے اس دا مقصد یہ ترے چیزیں ہیں: لوکاں دے عقیدہ صحیح ہوئے، عقیدے دے نال عمل صحیح ہوئے، لازم و ملزوم، صرف عقیدہ ہی نہ رہے، عمل دی اصلاح ہوئے۔ عمل واسطے خلوص شرط ہے، خلوص نہیں تو عمل دکھاوا اداکاری عمل نہیں رہندا۔ لہذا یہ ترے جڑے نا وقت تکفل بفن الاول اہل الاصول من علماء الامہ۔ پہلا کم تصحیح عقائد علماء اصول نے اس دا حق ادا کیتا، علماء امت نے جنہوں نے عقائد تے بحث کر کے حق اور باطل نو علادہ علادہ کر دیتا۔ وقت تکفل بفن الثانی فقہاء الامہ، اور دوسرا جڑا فن ہے یعنی اعمال اور کردار دے احکام اور مسائل، وہ فقہاء نے عمرہ لا کے اس دا حق ادا کر دیتا اور واضح کر دیتے۔ وَحَفَظَ اللَّهُ بِهِمَا كَثِيرًا اکثرین، اللہ نے بہم اکثرین، اللہ نے فقہاء دی وجہ تو بے شمار لوگوں کو ہدایت نصیب کی تھی۔ وَقَدْ تَكَفَّلَ بِفَنِّ الثَّالِثِ الصوفیہ رضوان اللہ علیہم، اور تیسرا فن جڑا خلوص علیہ اس تے صوفیہ نے اس دا حق ادا کیتا۔ تصحیح عقائد کے فن کے کفیل علماء اصول ہوئے ہیں، اعمال کی تصحیح کے کفیل فقہاء امت ہوئے ہیں، اور فن خلوص و احسان کے کفیل صوفیہ کرام ہوئے ہیں۔ اگلی سرخی ہے، فرماتے ہیں کہ دین میں تصوف و منزلہ روح فی الجسد کیا، جس طرح جسم میں روح ہوتی ہے وہی مقام تصوف کا دین میں ہے۔ والذی نفسی بیدی حاضر الثالث ادق المقاصد الشریعہ مآخذ و اعمقها محتدن وهو بالنسبت الى سائر الشرائع بمنزلت الروح من الجسد بمنزلت المانی من اللفظ۔ تفہیمات الہیہ دی عبارت فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ تیسرا فن مقاصد شریعہ کے مآخذ کے لحاظ سے بہت باریک اور گہرا ہے، اور تمام شریعت کے لیے اس فن کی وہی حیثیت ہے جو جسم کے لیے روح کی ہے اور لفظ کے لیے معنی کی ہے۔ شاہ عبدالحق مقدس دہلوی تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ تصوف مقاصد شریعہ دے ماخذ چوئے، بنیادی اصولہ چوئے، بہت باریک اور گہرا فن ہے، اور اس دی حیثیت دین واسطے وہی ہے جڑی جسم واسطے روح دی ہے۔ یہ فن ثالث اخلاص احسان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اخلاص و احسان ساری شریعت کی روح ہے۔ جس طرح روح کے بغیر بدن بیکار ہے، اس طرح بدون اخلاص و عقائد اعمال بیکار، بغیر اخلاص کے عقائد و اعمال بیکار ہیں۔ عقیدے بھی خلوص دی ضرورت ہے،
عمل بھی خلوص کی ضرورت ہے. اگر خلوص نہ رہے تو نہ عقیدے کی کوئی گل رہی اور نہ حیثیت کو عمل دی رہے گی. اگلی سرخی ہے کہ تصوف کا اصول فرض عین ہے. یار لوگ تو اسم غیر ضروری پھر بہت جڑا اگے ودیا اس بدعت آگ چھوڑا، لیکن علماء حق کے یہ فرماتے ہیں کہ اس کا حاصل کرنا فرض عین ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورۃ توبہ کی آیت ما کان للمؤمنین ینفروا کافۃ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تصوف کی اہمیت بیان کرتے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ عِلْمَ الَّذِي يَسَمُّونَ الصُّوفِيَّةَ الْكِرَامَ لِلدُّنْيَا فَهُوَ فَرْضٌ عَيْنٌ لِأَنَّ ثَمَرَاتِهَا تَصْفِيَةُ الْقَلْبِ عَنِ اشْتِغَالِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَاِتِّصَافِهِ بِدَوَامِ الْحُضُورِ وَتَزْكِيَةُ النَّفْسِ عَنِ رذائل الاخلاق من العجب والتکبر والحسد وحب الدنیا والجہ والکسل فی الطاعات وإیثار الشہوات والریا والسمع وغیر ذالک وتحریتها بکرام الاخلاق من التوبہ والرضا بالقضاء والشکر علی النعماء والصبر علی البلاء وغیر ذالک ولا شک ان هذه الامور محرمات علی کل مومن اشد تحریما من المعاصی الجواہر واہم افتراض من الفرائض من الصلاة والصوم والزکاة وشیء من العبادات لا سیما بشیء منها ما لم یتذکرن بالاخلاص والنیہ. اس عبارت کا نیچے ترجمہ بھی دیا ہوا ہے. فرماتے ہیں شاہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی مشہور تفسیر ہے، اپنی تفسیر میں سورہ توبہ کی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ صوفی اکرام جس علم کو لدنی کہتے ہیں، علم لدنی یا یہ کیفیت باطنی، اس کا حصول فرض عین ہے، کیونکہ اس کا ثمرہ صفائی قلب ہے. غیر اللہ کے شغل سے قلب کا مشغول ہونا ہے دوام حضور سے، یعنی صفائی قلب ہے. غیر اللہ قلب مشغول نہ ہوئے اور مشغول ہوئے دوام حضور. اور تزکیہ نفس ہے، اور نفس کی پاکیزگی اس کا اصول ہے رذائل اخلاق سے، یعنی گھٹیا جڑے اخلاق ان سے خلاصی پانا، جیسے عجب، تکبر، حسد، حب دنیا، حب جاہ، عبادات میں سستی، شہوات نفسانی، ریا، سمع وغیرہ. اور اس کا ثمرہ فضائل اخلاق سے متصف ہونا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق نصیب ہو. توبہ من المعاصی اعلیٰ اخلاق سے ہے کہ گناہ سے توبہ نصیب ہو. رضا بالقضاء، اللہ کی طرف جو چیز آئے اس پہ راضی رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور مصیبت میں صبر وغیرہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام امور مومن کے لیے اعضاء و جواہر کے گناہوں سے بھی زیادہ شدت سے حرام ہیں. یعنی حسد، تکبر، ریا وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں، فرمایا یہ جو ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے جاتے ہیں اس سے زیادہ شدت کے ساتھ حرام ہیں، کہ یہ قلبی کیفیات ہیں، قلب کو تباہ کرتی ہیں. اور نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے زیادہ اہم فرائض ہیں، یعنی ان کا حصول نماز ادا کرنے، روزہ رکھنے کے فرائض سے زیادہ اہم فرائض ہے، کیونکہ ہر وہ عبادت جس میں خلوص نیت نہ ہو بے فائدہ، اور خلوص نیت ہی کا نام تصوف ہے. امام غزالی کی رائے وَكَذَلِكَ يَفْتَرِضُ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْأَحْوَالِ الْقَلْبِ مِنَ التَّوَكُّلِ وَالْخَشْيَةِ وَالرَّجَاءِ. امام غزالی فرماتے ہیں جیسے باقی علوم فرض ہیں، اسی طرح علم سلوک بھی فرض ہے جو علم احوال قلب سے ہے، جیسے توکل، خشیت، رضا بالقضاء. امام غزالی کی تحقیق یہ ہے کہ علم تصوف کا حصول فرض عین ہے. مولانا تھانوی نے بھی تعلیم تصوف کو فرض عین قرار دیا ہے. علامہ شامی نے احوال قلب کی تفسیر میں بیان فرما کر یہ نتیجہ نکالا فَيَلْزَمَهُ إِن يَتَعَلَّمَ مِنْهَا مَا يَرَى نَفْسَهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ وَإِزَالَتُهَا فَرْضٌ عَيْنٌ. بس مومن کو لازم ہے کہ رذائل کے دفع کے لیے اتنا علم حاصل کرے جتنا اپنے نفس کو اس کا محتاج سمجھے. اس کا ازالہ فرض عین ہے. اگلی سرخی ہے تصوف اصول دین سے. تفسیر جمل میں ہے والدین الذی لا يقبل التغیر وهو التوحید والاخلاص والایمان
بناجات جمیع الرسل علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی دین وہ چیز ہے جو تغیر و تبدل کو قبول نہیں کرتا۔ دین میں تبدیلی نہیں ہوتی کہ حضور نے کچھ فرمایا اور بعد والے کچھ اور کہہ دیں، یہ دین نہیں رہے گا۔ دین وہی ہے جو بغیر تبدیلی کے ہے، اور وہ ہے توحید اور اخلاص جو تمام انبیاء لے کر آئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تصوف اسلامی اصول دین سے، اور یہ عبارت ہے خلوص و احسان سے، اور بغیر خلوص نہ توحید مقبول ہے نہ ایمان۔ اہل سنت والجماعت کا مدار شریعت و طریقت پر ہے۔ اہل سنت کا مذہب جو ہے اس کے دو پہلو ہیں، ظاہری پہلو شریعت، باطنی پہلو طریقت۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اہل سنت کا مدار شریعت اور طریقت پر ہے، اور انہی دونوں باتوں کو موقع ریاست اور بزرگی کا گنتے ہیں، یعنی تحفہ اثنا عشریہ کی عبارت ہے یہ۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ منکرین تصوف اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہیں۔ اہل سنت اور صوفی محققین نے تصوف اور عقیدہ تصوف کتاب و سنت سے وراثتاً پایا ہے۔ اس میں سلف سے خلف تک یکسانی کے ساتھ متفق رہے۔ یہ صوفیہ کرام کا اجماعی مسلک ہے۔ ہاں وقتاً فوقتاً جو خرابیاں اس میں پیدا ہوتی ہیں محققین اس کی اصلاح کرتے رہے۔ کچھ نااہل لوگ اس میں کچھ نئی چیزیں داخل کرنے کی اور بدعات داخل کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو اللہ کے بندے اس کی اصلاح بھی کرتے رہے۔ تصوف تواتر، اور یہ چیزیں کہاں نہیں ہوتی، قرآن کو غلط معنی پہنانے کی کوشش کی جاتی ہے، حدیث شریف کے مقابلے میں جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں۔ اسی طرح اس فن کے بھی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، لیکن محققین اس کو رد کرتے رہے۔ ایسی اور اتنی بڑی جماعت کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہے۔ اتنے بڑے بزرگ اور اتنی ساری امت، اتنے نیک لوگ، یقین کر لی کہ سارے جھوٹ سے متفق ہونے عقلاً بھی محال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔